تو اس پہ بھی کافی لے دے رہی تھی کہ آپ ایف آئی آر شیئر نہیں کریں. کیا ایف آئی آر پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی تھی؟ ہاں اسی شام کو شیئر ہو گئی تھی. مطلب ہم نے تو جیسی ایف آئی آر دی ہے رات 1 بجے کے قریب پورا انالائز کیا ہے, لیگل ونگ سے اوپینین لیا ہے, استغاثہ اپنا جمع کرایا, پرچہ دے دیا ان پہ, اور بڑا تگڑا پرچہ دیا ہے. تو اب مطلب ہم نے تو تمام ایکشن لیا ہوا ہے. اور دوسرا دیکھیں میری رسپانسبلٹی ہے, میں آپ کو بتایا نا کہ جیسے اب چہلم کے جلوس ہوتے ہیں, عید میلاد النبی کی ہوتی ہیں, میں ایز اے سول سرونٹ کسی سیکٹ سے بلانگ ہی نہیں کرتا. میں نے تو جو اب اس ٹائم پر جو بھی میرے آڈینس ہیں یا جو بھی کلائنٹل ہے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہی کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں انگیج نہ کرتا اور اسٹیج ان کا ٹوٹ جاتا تو انہوں نے الزام کس پہ لگانا تھا؟ انتظامیہ پہ. اور پھر وہ ہمارے خلاف پروٹیسٹ کرتے اور جا کے ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں یا پارلیمنٹ تک پہنچ جاتے. تو ایسی چیزوں کو بھی تو کور کرنا ہمارا کام ہے. اچھا, تو اگین امپارشیلٹی کے اوپر تو وہ ہمیشہ کویشچن اٹھتا ہے. ایک زمانے میں آئی تھنک عورت مارچ کے وقت پہ آپ کے اوپر ہوا تھا کہ آپ نے عورت مارچ کو سپورٹ کیا تھا. ہاں جب وہ ہوا تھا مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے عورت مارچ کو سپورٹ کیا ہے. اچھا عورت مارچ سپورٹ پہلے یہ کہتے رہے کہ پرمیشن کیوں دی ہے, اس کے بعد جو وہاں پر ریلیجس گروپ آیا وہاں پہ پتھراؤ ہوا اور ان پہ ہم نے پرچہ دیا, تو انہوں نے کہا جی ہمارے کہنے پہ پرچہ نہیں دیا, انہوں نے عورت مارچ کے کہنے پہ پرچہ دیا ہے. تو یہ امپارشیلٹی بڑا مشکل ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مینٹین رہے. بائی اینڈ لارج لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے ڈی سی آفس کے اوپر. کبھی کبھی اس طرح کے ایونٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک بڑا اسٹریٹ ریبٹل دیا ہے کہ میرا اس آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بینڈ آرگنائزیشن ہے اس کو تو ہم نے الاؤ ہی نہیں کیا. ایک بندہ آیا ہے جس نے وہ غلط تقریر کی ہے, باقی اس کے اندر 16 بندے سے جنہوں نے تقریر کی ہے, باقی کسی بندے نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور جس نے ایسی بات کی اس پہ ہم نے فوری پرچہ دے دیا اور اس کے اوپر اریسٹ کے احکامات جاری کر دیے ہوئے ہیں. اچھا حمزہ صاحب, از دیر اے سرٹن بیف بٹوین یو اینڈ سرل المیڈا؟ یہ بینٹر کافی عرصے سے چل رہا ہے. میں ویسے آپ کو سچی بتاؤں کہ سرل المیڈیا جب مجھے وہ کرتے ہیں سب ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کی ہر سب ٹویٹ کے بعد آلدو وہ مجھے بڑا ٹرول کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی ہر ٹویٹ کے بعد میری جو فالوئنگ ہے وہ تو انکریز ہو جاتی ہے. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. میرا کبھی ان سے زندگی میں ایک ہی ملاقات ہے کسی ڈنر پہ, لیکن نہ ان سے کبھی زندگی میں بات ہوئی ہے, نہ سم ہاؤ ہی تھنکس آف می ایز اے پرسن ہو بلانگس ٹو اے سرٹن پارٹی وچ از رانگ. ہمارا تو کام ہے مطلب میں پچھلی حکومت میں بھی تھا تو میں ڈائریکٹر بھی تھا, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی تھا. تو کل کو مطلب پیپلز پارٹی کے زمانے میں اسسٹنٹ کمشنر تھا, نون لیگ کے زمانے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا, ابھی میں ڈپٹی کمشنر ہوں. تو میں تو اپنے اسی طرح ہی پروموٹ ہو رہا ہوں جیسے میرے باقی بیچ میٹس ہو رہے ہیں. تو مجھے کہنا ہے کہ یہ سول سرونٹ یہ کسی خاص پارٹی کا تو یہ بڑی ذاتی ہوگی. اچھا, اب بات سول سرونٹس پہ آ ہی گئی ہے تو آپ اپنا امبریلا خود اٹھاتے ہیں؟ یار میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنا دروازہ خود کھولوں, اپنا امبریلا خود اٹھاؤں. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کوئی کسی کا اٹھا دے. میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوا ٹائیگر فورس کا ایک فنکشن تھا, وہاں پہ بہت تیزی سے بارش ہو گئی. تو میرے پاس چھتری نہیں تھی, تو کسی وردی والے کے پاس چھتری تھی, اور ہی نیو می, اور ایک تعلق بھی ہوتا ہے, رسپیکٹ کا بھی تعلق ہوتا ہے. وہ چھتری لے کے آ گیا میرے پاس, تو میں نے زبردستی اس سے چھینی. میں نے کہا اس کی کوئی تصویر کھنچ جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ کوئی انگریزی سامراجی نظام ہے جس میں یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن پرسنلی میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لوگوں کا کرٹیسزم ٹھیک ہے کہ ہمارے سول سرونٹس میں لوگوں سے قریبی ہونے کی بجائے دوری ہے. یہ انہیرنٹ ہے ہمارے سسٹم میں. دیکھیں میں بھی ٹویٹر پہ آتا ہوں, فیس بک پہ آتا ہوں, سوشل میڈیا پہ آتا ہوں, بہت زیادہ انگیج کرتا ہوں, انٹرویوز دیتا ہوں, لیکن میری بیوروکریسی میں باقی میرے کالیگز مجھے منع کرتے ہیں, انہیبیشنز ہیں کہ یار تم کیوں اتنا زیادہ آگے جاتے ہو, اپنے آپ کو ہڈن رکھیں, سیکریٹلی کام کریں. لیکن بس ابھی میں سمجھتا ہوں, اور گورنمنٹ بھی اس کو پروموٹ کرتی ہے, کہ ابھی ہمیں اب وہ زمانے چلے گئے ہیں, اب ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے, ان کی تنقید بھی برداشت کرنی ہے, ٹالریٹ بھی کرنا ہے, اور اپنے ذہن سے یہ نکال دینا ہے کہ ہم کوئی رولرز یا ماسٹرز ہیں. وی آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ. ہم نے سروس ڈیلیور کرنی ہے کم واٹ میں, اور ہم نے لاء کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں کوئی کیسا بھی ہو, لاء امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور سروس جو ہے وہ ہم نے اپنے آپٹیمل طریقے سے ڈیلیور کرنی ہے. باقی لوگوں کے ذہن میں اگر آپ کہیں کہ سول سرونٹس میں ایسا ہے, تو مجھے یہ بتائیں, سول سرونٹس کو چھوڑ دیں, آپ ڈاکٹرز کو لے لیں, آپ ٹیچرز کو لے لیں, آپ کسائی کو لے لیں, آپ دکاندار کو لے لیں, آپ بینک کے باہر کھڑے ہوئے گن مین کو لے لیں. ہر بندے کے اندر فرعونیت, ہر بڑی مچھلی جو ہے وہ اپنے طرح سے انٹریکٹ کر رہی ہے. یہ تو انسان ٹو انسان ویری کر رہا ہے, یہ تو ایک سوشل مسئلہ ہے. اس کو صرف سول سروس سے جوڑ دینا تو زیادتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کسی دکان میں آپ جائیں یا کسی بینک میں جائیں اور گارڈ ہی آپ کو باہر آپ سے بدتمیزی کرے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس کے اپنی رویے, اس کی اپنی تربیت کو شو کر رہا ہے, اس کا سول سروس سے کیا تعلق؟ ہاں, بٹ دین اگین ایک تو دیر از اے ناؤ دیٹ وی سی the younger lot of civil servants, their presence on social media is increasing, and again اس میں
کہیں جگہوں پہ تو آپ کا ایکچوئل سروس بھی ہے, بٹ سم آف اٹ آلسو پیپل فیل دیٹ از مور آف سیلف پروموشن. ٹھیک ہے, سول سرونٹ سیلف پروموٹ کر رہے ہوں گے, تو باقی جو لوگ ٹویٹر کے اوپر ہیں وہ کون سا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا رہے ہیں, یہ تو ایک کلچرل ایشو ہے. مجھے کسی نے کہا, میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پولیس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا پاکستان کی پولیس کو ٹھیک کرنا بڑا آسان ہے, پاکستان کو ٹھیک کر دیں, کیونکہ پولیس پاکستان میں سے ہی ہے نا, جاپان سے تو نہیں آ رہی. تو سول سرونٹس آر پارٹ آف دا مین سوسائٹی. جو سوسائٹی کے مسئلے ہیں وہی سول سرونٹس بھی ایگزبٹ کر رہے ہیں. یہاں اگر آپ مجھے بتائیں, شوبز کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں, یا جو پولیٹیشین سوشل میڈیا پہ ہیں, یا جو فار دیٹ میٹر جرنلسٹس ہیں, وہ کوئی اپنی پروجیکشن نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پروجیکشن کو سپورٹ کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پرابلم ہے جو سوسائٹی میں ایٹ لارج موجود ہے, اور اس کو ایگزبٹ سول سرونٹس بھی کرتے ہیں, باقی لوگ بھی کرتے ہیں. کرپشن معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے, اسی لیے سول سرونٹس میں بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ ایماندار ہو اور سول سروس کرپٹ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یا معاشرہ جو ہے وہ بالکل ہی کرپٹ ہو اور سول سروس سے ایماندار ہو جائیں, یہ امپاسبل سی چیز ہے. اچھا, لاسٹلی آپ کے جو رسپانسز ہوتے ہیں ٹویٹر پہ وہ آٹومیٹڈ ہوتے ہیں, مطلب نوٹڈ, ٹیم ڈسپیچڈ, ایکشن ول بی ٹیکن, یہی 3-4 فریزز بہت ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں؟ بس وہ ایک سٹائل سا بن گیا ہے. آبویسلی لوگوں کی جب کوئی شکایت ہوتی ہے تو میں پہلے تو یہ لکھتا ہوں نوٹڈ, اور اگر اس پہ ٹیم بھیجنی ہو تو ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ ٹیم از بینگ ڈسپیچڈ. کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر میرے پاس گھنٹے سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا. سارے دن میں کوشش کرتا ہوں جیسے ٹائم ملے تو کمپلینٹس کو ایڈریس کرتا رہوں, کیونکہ ان کمپلینٹ کے ایڈریس کرنے سے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ڈپٹی کمشنر کے آفس کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. شاید یہ اسلام آباد کے اندر اور انتظامی آفسز ہیں, ان میں اتنی نہیں ہے, اور میں یہ بوسٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے 40,000 کمپلینٹس کو ایڈریس کیا ہے. یہی دفتروں میں آتے تو آپ سوچیں کتنے لوگ ذلیل ہوتے. لوگوں نے ہمیں کہا ہمیں ٹوکن ٹیکس جمع کرانے میں مشکل ہو رہی ہے, تو آج ہم نے ٹوکن ٹیکس سارا آن لائن کر دیا. آپ گھر بیٹھے بیٹھے امریکہ سے اپنا ٹوکن ٹیکس ڈلیور کر سکتے ہیں. ورنہ وہ 27,000 گاڑیاں اسلام آباد میں رجسٹر ہیں, ہر سال جب وہ ٹوکن ٹیکس جمع کرانے آتی تھیں ٹاؤٹس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی تھی اور ڈپارٹمنٹ کو بھی گالیاں دیتی تھی. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہم نے ان کو یہ اپرچونٹی بھی دی, اپنی بھی تصحیح کی. تو وہ جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے وہ فریزز اتنا سے ہوتے ہیں, آبویسلی وہ کوئکلی میں پھر یہی رسپانس کر دیتا ہوں, کوشش کروں گا کہ اس کو چینج کروں. اچھا, ایک ٹی وی پہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس پہ آپ کے جو ایک ٹویٹ آپ نے ایکنالج کیا تھا فرام دا یو ایس پریزیڈنٹس, تو وہ بدحواسیاں کیا تھیں؟ واز اٹ سیٹائر؟ دیکھیں, میں تو نارملی جب بھی کوئی پرابلم کوئی شیئر کرتا تھا میں اوپر لکھتا ہوں نوٹڈ ایکشن ول بی ٹیکن. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی لا اینڈ آرڈر, اور میں نے ایز اے ٹرول اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے, ناٹ فرام مائی آفیشیل اکاؤنٹ, میں نے اس کو سب ٹویٹ کر کے کہا نوٹڈ ایکشن ول بی ٹیکن. اب یہ تو سینس آف ہیومر کی بات ہے کہ کوئی سیٹائر کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکا. سم ہاؤ 2-3 چینلز تھے ان کو سمجھ نہیں آئی, اور انہوں نے ٹی وی پہ پوری ایک ویڈیو چلا دی کہ ڈی سی اسلام آباد کی بدحواسیاں, اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو ہی یہ کہہ دیا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یار یہ ایک ٹرولنگ ہوتی ہے, دس از پارٹ آف دی سوشل میڈیا کلچر. اچھا حمزہ صاحب, وی ہیو اے فیو snippets from social media, people who have tweeted to you and we would want you to read them out. ٹویٹ میں نے یہ کیا ہے کہ F8 مرکز میں کھلی کچہری چل رہی ہے, کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ آ سکتا ہے. اور نیچے فیاض خان جدون صاحب نے کہا ہے ڈی سی صاحب میرا شادی کا مسئلہ ہے, میں بھی آ جاؤں. تو شادی کے مسئلے پہ یہ ہے کہ اگر ڈیورس لینی ہے یا نکاح رجسٹر کرانا ہے پھر تو میرے پاس آ سکتے ہیں, پارٹنر ڈھونڈنا ہے تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. طیب علی صاحب کہہ رہے ہیں ڈی سی اسلام آباد از ناٹ اٹینڈنگ ہز آفس سنس لاسٹ ٹیوزڈے, دس از ہاؤ کرپشن فری پاکستان ورکس کویشچن مارک. نہ ہی کام پہ آؤ نہ ہی رشوت لو. یار ویری انفارچونیٹ, جتنا میں ٹائم اپنے آفس میں اسپینڈ کرتا ہوں نا, کم از کم 12 گھنٹے میں ضرور لگاتا ہوں آفس میں. شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ دن یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے October 2, تو شاید 3 یا 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں بہت بڑے پروٹیسٹ تھے, ان کے مذاکرات میں بزی ہوں گا, تو آئی اپالوجائز. مصدق خان صاحب کہہ رہے ہیں پمز ہاسپٹل کا یہ حال ہے کہ باہر بندے رپورٹ لینے کے لیے کھڑے ہیں, اندر بیٹھا شخص کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا ہے. اچھا, یہ میں نے ٹویٹ دیکھی تھی, یہ اسلام آباد کی ہے نہیں ہے, یہ کسی اور ہاسپٹل کی ٹویٹ ہے, اور میں نے امیڈیٹلی پمز والوں کو کہہ بھی دیا تھا کہ یار دیکھیں, اور وہ اسلام آباد کی ہے ہی نہیں, تو اب اس پہ کیا کریں. تو یہ بھی گویا فیک نیوز ہے. آئی تھنک فیک نیوز ہے. اچھا جی, خرم سلیم صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں 2018 میں, سر یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ہیپی آئی ایم, یو آر دا اونلی پرسن ہو از ایکچولی ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ٹو ہیلپ سٹیزنس, سلوٹ. آپ کو بھی سلوٹ. اچھا جی, یہ بھی خرم سلیم صاحب کی ہے, اور یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں سر میری کوئی کمپلین ایکنالج ہی نہیں کرتے ڈی سی صاحب, آئی تھنک لڑکی کا اکاؤنٹ بناتا ہوں, شاید کچھ بن جائے میری بات کا. یار بڑی ذاتی ہے کہ ابھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ابھی وہ خود کچھ کہہ رہے ہیں, اس پہ میں کیا رپلائی دوں. نہیں تو اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے کہ آپ خواتین کے اکاؤنٹ کو زیادہ جلدی رسپونڈ کریں؟ یار میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ
خواتین کے اکاؤنٹ کو رسپونڈ ہی نہ کروں, جو بھی کوئی اکاؤنٹ پھر آپ کو جینڈر ڈسکرمنیشن کا ڈسکرمنیشن ہو جائے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی امپارشیلٹی کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, لیکن آئی ول بی مور کیئرفل ناؤ.